پارہ اقترب للناس 17واں پارے کی درس ہے۔ اس پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ سورت میں وہ حالات بیان کیے گئے ہیں جو نبوت کے ابتدائی دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت پر سرداران قریش طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ اعتراض کس پہ تھا؟ توحید، رسالت، آخرت کے عقیدہ بیان پر اعتراضات تھے۔ پیارے نبی کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچا کرتے تھے۔ اس صورت میں ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان سازشوں کے خلاف فہمائش بھی کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز ان ارشادات سے ہوا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ جو واقعہ آنے والا ہے وہ قریب ہے۔ قیامت کا آنا 100% یقینی ہے۔ آج ہو یا کل ہو تو سمجھ لے کہ قریب ہی ہے۔ اور فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، اور وہ منہ پھیرے ہوئے غفلت میں پڑے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل کود میں مست رہتے ہیں۔ ان کے دل بیکار چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں موبائل گیم ہے اور دوسرے گیم ہے، بیکار چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں دل۔ فرمایا یہ لوگ آپس میں اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح انسانی تو ہیں، کیا تم کھلی آنکھ کو جادو میں پھنس جاؤ گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرگوشیوں کے جواب میں ارشاد فرمایا میرا رب آسمان و زمین میں کی جانے والی ہر بات سے واقف ہے۔ اللہ خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی باتیں پراگندہ خواب ہے، بلکہ من گڑت افسانے ہیں، بلکہ یہ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں، ورنہ اگر یہ سچے پیغمبر ہے تو لائے کوئی نشانی جس طرح پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ یہ اعتراضات بلا وجہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سابقہ پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ان کے پاس پیغمبر بھیجے گئے اور کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا، اور اس تکذیب کے نتیجے میں ان پر کس طرح کے عذاب مسلط کیے گئے۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کھیلنا چاہتے تھے۔ یہ زمین آسمان کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور اگر ہمیں یہی کچھ کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے۔ فرمایا بلکہ ہم تو حق کے ذریعے باطل پر چوٹ لگانا چاہتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فَيَدْمَغُهُ، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے جو تم گھڑتے ہو تباہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ بہت ساری بدعات گھڑتے ہیں، رسم و رواج اپنی طرف سے بناتے ہیں، وہ بھی تباہی ہے۔ فرمایا زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے سب اسی کی ہے، مخلوق سب اللہ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بابا کی ہے، یہ فلان بزرگ کی ہے، یہ مخلوق سب مخلوق، وہ بزرگ اور وہ اولیاء اللہ، وہ سب اللہ کی ہیں۔ فرمایا جو اس کے نزدیک مقبول ہے وہ نہ اس کی عبادت سے خود کو بڑا سمجھ کر سرتابی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں عبادت سے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت تو موت تک ہے، عبادت سے کوئی چھٹی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو پہنچا ہوا سرکار ہوں، نہ روزے رکھوں گا اور نہ نماز پڑھوں گا۔ نماز بھی معاف نہیں، روزے بھی معاف نہیں ہے، موت تک ہے یہ۔ فرمایا بلکہ شب و روز تسبیح کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ کیا ان کے خدا جو انہوں نے زمین میں سے بنائے ہیں ایسے ہیں جو کسی کو زندہ کر دیتے ہیں؟ آگے اللہ کی وحدانیت توحید پر دلیل کے طور پہ فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی دوسرے خدا ہوتے تو یہ دونوں تباہ برباد ہو جاتے، زمین و آسمان، لفسدتا۔
کچھ آگے چل کر زمین و آسمان کی تخلیق، پانی، پہاڑ، چاند، سورج وغیرہ میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بھائی۔ 5 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ نئے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اس پر چمگویاں شروع ہوئی، کس نے توڑا، کس نے یہ حرکت کی؟ کہنے لگے جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، فتى یذکرہم یقال ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے ایسا کیا ہے۔ دین کا کام کرنا یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ نوجوان نے یہ کام کیا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے پکڑ کے لاؤ کہ سب اس کو دیکھ لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا تو ان سے پوچھا گیا، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے معبود نے، بڑے بت نے کام کیا ہوگا۔ بھائی دیکھو اس نے کیا ہوگا یہ کام۔ ان کو خاموش کرانے کے لیے جواب دیا، ان سے پوچھ لو تو صحیح اگر یہ بول سکتے ہوں۔ تب وہ دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی غلطی پر ہو۔ پھر انہوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکائے اور کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بت بولتے نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں ہے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اس جواب سے قوم کے لوگ غصے سے بے قابو ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ اور بندہ جب لاجواب ہوتا ہے نا جھگڑے پہ اترتا ہے، دلیل کا جب جواب نہیں ہے جھگڑنا شروع ہوتا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عجیب بات ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ یہ لوگ ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتے تھے، اللہ فرماتے ہم نے انہیں ناکام کر دیا اور ہم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر ایسی سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہے، شام عراق کی طرف، اور ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا اور ہر ایک کو مرد صالح بنایا اور انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ سب ضروری ہے اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اس نعمتی نبوت و رسالت سے نوازا جبکہ وہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں جھاگ گھسی تھی اور ہم ان کے فیصلے کا عمل خود دیکھ رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ دیا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ کو زیادہ پسند ہوا۔ فرمایا اس وقت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی سمجھ دے دی، حالانکہ یہ سچ فیصلہ جو سچائی کی عدالت ہوتی ہے نا سلیمان علیہ السلام اور داؤد کی، ایک ہماری عدالتیں ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تو شرعی عدالتیں ہوتی تھی۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی سمجھ دیتی، حالانکہ ہم نے دونوں ہی کو علم و حکمت عطا کی، داؤد علیہ السلام سلیمان دونوں کو علم حکمت عطا کی تھی۔ اللہ فرماتے ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، پہاڑ بھی مسخر تھے، تسبیح پڑھتے تھے پہاڑ، اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ کام اللہ فرماتے ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی ہم نے مسخر کیا،
سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے خود مسخر نہیں کیا. اور لوگ کہتے ہیں بابا نے یہ کیا، کشتی نکالی اور یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ کام کرنے والے ما فوق الاسباب اللہ کرتے ہیں. اور فرمایا ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کا فن سکھلا دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، تاکہ وہ ذرہ تمہیں تمہارے دشمنوں کی ضرب سے بچائے. یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا ہم نے آندھی جیسی ہوا کو مسخر کر دیا جس کی قیامت تک کوئی مثال نہیں. ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کرے لیکن سلیمان علیہ السلام کی جو ہوا مسخر تھی اور سیکنڈوں منٹوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے تک پہنچ جاتے تھے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. فرمایا جو ان کے حکم سے اس زمین میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور فرمایا ہم ہر چیز سے واقف تھے. اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اس طرح فرمایا گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی یہ نعمت عنایت کی تھی. وہ وقت یاد کرو جب ایوب علیہ السلام نے اپنی رب کو پکارا. انبیاء نے مشکلات میں رب کو پکارا ہے. اب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ آپ ارحم الراحمین. اور ہمارے جو زیادہ بیمار ہو جاتے کہاں پہ جاتے؟ درباروں پہ جاتے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر رگڑتے ہیں اور قبروں کے طواف کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے، رب کو پکارا اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہے. فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لاحق تھی اسے نجات عطا کی. انہیں ان کے اہل و عیال اور انہی جیسے اور بھی بہت سے رفقا اور ساتھی دیے. حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. اور یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا درس دیتا ہے. اور انہیں ہم نے اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کر لیا تھا. یہ نیکوکار لوگ تھے. فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، مچھلی والے پیغمبر. جب وہ خفا ہو کر چل دیے، قوم سے خفا ہو کر چل دیے اور انہیں گمان ہوا کہ ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے، تب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر تاریکیوں میں یہ آواز لگائی. مچھلی کے پیٹ کے اندر سے آواز لگائی اندھیروں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظلم اور کوتاہی کرنے والوں میں سے ہوں. تب ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں اس تکلیف سے نجات دی. اللہ فرماتے ہم اہل ایمان کو اسی طرح نجات دیا کرتے. ہم اہل ایمان جتنی پریشانی میں ہے اللہ نجات دیں گے، یقین تو رکھے. اس صورت میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ان دونوں پیغمبروں کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. سورت کے آخر میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے اور محمد الرسول اللہ سے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد سورہ حج بھی قیامت کے ذکر ہی سے شروع ہوئی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی نہایت سخت ہوگا. اس کے بعد لوگوں سے فرمایا اگر تم قیامت کے متعلق کسی شک شبے میں مبتلا ہو تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر منی سے، پھر خون کے لوتڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، کہ پوری بھی ہوتی ہے ادھوری بھی، تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دے. فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں رحم مادر میں ایک خاص مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی شکل و صورت دے کر نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی تک پہنچ جاؤ. پھر تم میں سے بعض کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. پھر فرمایا قیامت ہر حال میں آئے گی، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں سے لوگوں کو اٹھائیں گے. کچھ آیات کے بعد اہل کفر کا ذکر ہے، ان کو عذاب دیا جائے گا، اس کا بیان ہے. فرمایا اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اللہ بچائے جہنم سے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب
آگ کا مزہ چکو۔ جو لوگ رمضان کے روزے رکھیں گے اللہ جہنم سے چھٹکارا بھی دیں گے۔ فرمایا اب سورت کے نام کی مناسبت سے حج کا ذکر شروع فرمایا۔ یاد کیجئے جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اور کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ خانہ کعبہ اس لیے بنایا تھا کہ شریک مت ٹھہرانا۔ اور لوگوں نے جناب والا ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو کہ خانہ کعبہ گئے ہوئے ہیں، بیمار ہو گئے، ادھر ٹیلی فون کرے گا، ارے بھائی تکلیف ہو گئی، ذرا داتا دربار پہ جا کر دعا کر لیجئے۔ اللہ کے بندے دعا کی جگہ وہ ہے۔ لوگوں کے ایسے عقیدے بن گئے۔ فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دینا۔ وہ لوگ آپ کے پاس پیادہ پا، اونٹوں پر سوار، قریب اور دور ہر مقام سے چلے آئیں گے۔ سارے فرزندان توحید وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا تاکہ وہ یہاں آ کر فائدے دے کے جو ان کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں، اور معلوم متعین ایام میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کرے جو انہیں دیے گئے ہیں۔ پھر یعنی جانور جو قربانی میں حج کے موقع پہ ذبح کرتے یہاں پر یہ اللہ کے نام پر ہے، اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ پھر ان جانوروں میں سے خود بھی کھائیں، غریبوں محتاجوں کو بھی کھلائے، پھر اپنا میل کچیل دور کرے، حج کے بعد اپنی نظریں پوری کرے اللہ کے لیے جو نظریں ہیں، اور اس قدیم اور محفوظ گھر کا طواف کرے۔ قبر کا طواف نہیں فرمایا، بیت اللہ کا طواف کرے۔ قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک ضابطہ بنا دیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے، غیر اللہ کا نام نہیں، اللہ کا نام لے جو ان کو عطا کیے گئے تھے۔ آگے اذن جہاد کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ ظلم کیے جا رہے تھے انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے مکے سے، صرف اس بات پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ عذروی مصلحت بعض لوگوں کی طاقت بعض لوگوں سے کمزور نہ کراتا تو خانقاہیں، گرجا گھر، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ یہ جہاد کی حکمت ہے۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو یہ ہم عبادت بھی نہ کر سکتے، کفار یہاں پر غلبہ کر آتے۔ فرمایا حق و باطل کے باہمی ٹکراؤ کے اس تسلسل پر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اور وہ کشتیاں جو اللہ کے حکم اجازت سے سمندر میں چلتی ہے مسخر کر رکھی ہے، اور اللہ نے اور یہ جو جہاز آسمان اوپر چلتے ہیں یہ بھی اللہ نے مسخر کیے ہے، اور اللہ نے آسمانوں کو اپنے حکم سے زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے۔ بلا شبہ بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اہل ایمان سے فرمایا کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو۔ نماز کی پابندی کریں گے تو رکوع سجدے، صرف ایسا نہیں کہ رمضان میں، رمضان کے بعد بھی ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور اچھے کام کیا کرو، اچھے کام، تاکہ فلاح پاؤ۔ ڈاکہ، چوری، رشوت یہ چیزیں چھوڑ دے، غیبتیں، جھوٹ، ظلم۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، مہاجر، پٹھان، سندھی نہیں رکھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ تمہارے لیے رسول گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تم لوگ فرمایا پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، وہی تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔